بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے پی ڈی ایم کا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، تحریک انصاف کے رہنماؤں اور حامی صحافیوں کے خلاف مقدمات کی بھرمار کر دی گئی ہے۔ انتقامی کارروائیوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اب ہواؤں کا رخ تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے، چونکہ لوگ باقاعدہ مافیا کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست جمع کروائی گئی ہے۔ اس درخواست کا متن بڑا دلچسپ ہے، وہ آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں گا۔ سابق آرمی چیف کا خاندان تحریک انصاف میں شامل ہو گیا ہے، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ این اے 193 ضمنی الیکشن سے تحریک انصاف نے جو فتح حاصل کی ہے، اب پوری دنیا کے اندر جشن شروع ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کا، لیکن پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کے لیے اس وقت لائنیں لگ چکی ہیں، منت ترلوں کا سلسلہ شروع ہے۔ اسی بڑی خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ضمنی الیکشن جو ہوا، ابھی آپ نے دیکھا، میں دن بھر آپ کو مسلسل بتاتا رہا کہ یہ این اے 193 یہ تحریک انصاف کی یہاں سے فتح ہے، اگرچہ جو انتظامی مشینری ہے اس کے ذریعے پوری طرح کوشش کی گئی کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کچلا جائے، مخالفین کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں، پھر ان کی فصلیں جلائی گئی، ایک شخص کا گھر جلایا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، خاندانوں کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ لیکن آپ دیکھیے، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ، نگران حکومت، ضلعی انتظامیہ، وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن، اور یہ سب مل کر وہ عوام کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے یہ تمام جماعتیں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں۔ اب تو یہاں پر جشن کا سماں ہے، اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ کے ٹکٹ واپس ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ حالانکہ مریم نواز جو ہے وہ جب بھی میدان کے اندر اترتی ہیں تو تحریک انصاف کے لیے وہ اچھی ثابت ہوتی ہیں، چونکہ جس طریقے سے وہ بغض سے بری باتیں کرتی ہیں، خلاف حقائق بات کر رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ جو مہنگائی ہے، جس طرح لوگوں کو لوٹا ہے، وہ عوام تو جانتی ہے کہ نواز شریف اور زرداری مافیا نے اس ملک کو اس نیج پر پہنچایا، اور اس کا اعلان انہوں نے ووٹ کی پرچی کے ذریعے آج کر دیا ہے، اور یہی وہ چیز ان کو ڈرا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ الیکشن نہیں کرواتے۔ اب پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ لینے کے لیے منت ترلے شروع ہیں، آپ نے دیکھا مرکزی جمعیت اہل حدیث نے 30 سال کے بعد پہلی مرتبہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے۔ پچھلے دنوں بکر سے بھی ایک عام امیدوار ہے، انہوں نے کہا نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑنا۔ اب نون لیگ اور پی ڈی ایم کا جو ٹکٹ ہے وہ آپ دیکھیں گے کوڑیوں کے باؤ جیسے ہوتا ہے، وہ واپسی کی طرف ریورس گیئر لگ گیا ہے، اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کے لیے منت ترلے، سفارشیں اور پیسے تک آفر کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور خود جو ہے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں حسن نثار، انہوں نے بھی اس کی تائید کیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ کہیں مریم نواز بھی تحریک انصاف میں شامل نہ ہو جائیں۔ نون لیگ کے بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے عہدیداروں کو کروڑوں روپے رشوت دے کر تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے اور نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی نون لیگ کا ٹکٹ کے بجائے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے باقاعدہ کروڑوں روپے وہ دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور یہ اس وقت پوزیشن ہے۔ اور پی ڈی ایم کا یہ جو ٹولہ ہے، یہ پروجیکٹ جو لانچ کیا گیا تھا، اب اس گند کے ٹوکرے کو اٹھا کر پھینکنا پڑے گا تاکہ اسٹیبلشمنٹ پر کوئی دھبا نہ آئے، اور مزید اپنے آپ کو، پہلے بھی وہ دھبوں سے ویسے تو کالی ہو چکی ہے، لیکن بہرحال اس جو داغ ہے اس کو ابھی بھی دھویا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف سابق آرمی چیف ہیں، اور ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن ان کا جو خاندان ہے وہ اب پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوا ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ جیلم سے ہے، اور یہ ایک بڑا جو ہے وہ افسران کا خاندان ہے۔ یہ سابق چیف آف آرمی سٹاف ہے جنرل آصف نواز جنجوعہ، یہ ایک بڑا نام ہے، آپ کو علم ہے۔ ان کے کزن جنرل ریٹائر سعید الزمان جنجوعہ، مرحوم کے صاحبزادے، پیپلز پارٹی کے یہ سابق امیدوار قومی اسمبلی تھے علی الزمان جنجوعہ، اب وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن کے بجائے وہ باقاعدہ طور پر برادری اور ساتھیوں سمیت جیلم سے ان کا تعلق ہے، یہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو گئے۔ فواد چودھری کا جو حلقہ ہے اس میں انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ اس وقت پوزیشن ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیے کہ جو ریٹائرڈ افسران ہیں ان کا ذرا آپ جو چیک کریں، یعنی انہی میں سے بیشتر جو اولادیں ہیں وہ ظاہر ہے آرمی کے اندر ہوتی ہیں، اسٹیبلش مختلف محکموں کے اندر افسران ہوتے ہیں، پڑھے لکھے چونکہ لوگ ہوتے ہیں،
تو اب وہ ان کی اولاد بھی پڑھی لکھی ہوتی ہے، تو ایک رجحان اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کا رجحان پایا جاتا ہے. چونکہ ہمارے بہت سارے دوست وہ کئی دفعہ تیزی میں تلفظ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے وہ یہ خاندان شامل ہوا ہے، یہ ایک پی ٹی آئی کی مقبولیت جو ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. بہت سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، حامی صحافی، ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی گئی. جس طرح ارشد شریف کو شہید کیا گیا اور پھر جو قذافی اسٹیڈیم کے باہر اینکر عمران ریاض خان اور ان کے ساتھیوں پر جو تشدد کیا گیا، پولیس نے کہا یہ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ ہے. یعنی ارشد شریف کی شہید کے لیے انصاف مانگنا یہ اب ہو گیا ہے اینٹی اسٹیٹ بیانیہ. بدقسمتی ہے اس ملک کی. تو اب تک تقریباً 30-31 ہزار کی لیڈ کے ساتھ یہ امیدوار آگے جا رہے ہیں. چونکہ اب یہ کوشش ہے کہ بہت انسلٹ ہو گئی ہے، بڑی بے عزتی ہے، اور ہار تو گئے ہیں لیکن اب اس لیڈ کو کسی طریقے سے کم کیا جائے. یہ بھی اب اس وقت بڑا امتحان ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رزلٹ تاخیر کا شکار کر کے لیڈ کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مریم نواز جو ہے انہوں نے جس طرح ججز کے خلاف عرضہ سرائی کی ہے، ان کے خلاف ایک محب وطن اور ایک جرأت مند شخص نے، حالانکہ اس وقت جو افسران کا طوطی بول رہا ہے، اب اس بیچارے پر بھی مقدمات قائم ہوں گے، اس کے خلاف بھی انتقامی کاروائیاں ہوں گی. یہ چوک آدم سے ایک درخواست آئی ہے جی. رانا محمد عمر عارف ولد محمد عرف، قوم راجپوت، سکنہ وارڈ نمبر 5، چوک آدم، تحصیل و ضلع لیا. یہ بخدمت جناب ایس ایچ او بڑی دلچسپ درخواست ہے، اور وہ تمام الفاظ جو انگریڈینٹ ایک مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست کے اندر ہونے چاہیے وہ ضرور اس کے اندر موجود ہیں. کہا گیا جی درخواست بامراد اندراج مقدمہ برخلاف الزام علیہ. یہ مریم نواز زوجہ کیپٹن صفدر، قوم نامعلوم، سکنہ جاتی عمرہ لاہور. جناب عالی یہ ذرا سنیے گا. گزارش ہے کہ سائل متذکرہ بالا کا رہائشی و سکونتی ہے. من سائل بزنس مین ہوں اور من سائل جیولرز کاروبار کرتا ہوں. من سائل کی مین بازار لیا روڈ چوکاتم میں درگر کی دکان ہے. من سائل اور گواہ کے ساتھ مبشر علی کے ساتھ یہ انہوں نے سنا. سماجی جو ویب سائٹس ہیں ان پر فیس بک اور ٹک ٹاک پر جہاں الزام علیہ مریم نواز سرگودا کے جلسے کی تقریب سے خطاب کر رہی تھی، جس میں الزام علیہ نے سپریم کورٹ کے آدر سربز اور ریٹائرڈ ججز کے خلاف نازیبا اور غلیظ زبان کا استعمال کیا. اور اس کے علاوہ الزام علیہ نے آرمی آف پاکستان کے معزز اعلیٰ ریٹائرڈ افسران کو برا بھلا کہا. جلسہ میں سٹیج پر لگائی گئی بڑی سکرین میں سابقہ اور موجودہ ججز کی تصاویر دکھا کر ہتک امیز رویہ اختیار کیا. مزید الزام علیہ نے سکرین پر دکھائے جانے والے ججز آصف سید خوسا، ثاقب نثار، مظہر علی نقوی، یہ نام تھوڑا انہوں نے غلط لکھا ہے، عظمت سعید، اعجاز الحسن، سرعام کرپٹ کا. الزام علیہ نے جنرل فیض حمید ریٹائرڈ اور جج صاحبان اعجاز الحق، اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی پشت پناہی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جب ان کی کال ناکام ہوئی تو اس کو واپس لانے کا جو بیڑا ہے وہ ان دو ججز نے اٹھا لیا. آج عمران خان کی سیاسی موت نظر آ رہی ہے تو سیاسی موت کو زندگی دینے کے لیے جسٹس اعجاز اور جسٹس مظاہر نقوی پھر میدان میں آ گئے. یہ فیض کی باقیات ہیں کہ وہ آج بھی کہیں بیٹھ کر آپریٹ کر رہا ہے. تو اس طرح کر کے انہوں نے کہا یہ مقدمہ